جس طرح وہ ہوتا ہے نا جی ون ڈے کا میچ، وہ کل ون ڈے کا میچ چل رہا تھا، ساری رات ہم نے گزاری، شب بھر رہا چرچا تیرا. اور میرے ایک دوست ہیں گورنمنٹ کے بڑے قریب ہیں، بڑے ہائی پروفائل پوزیشن پہ ہیں، ہو سکتا ہے فیڈرل منسٹر، ہو سکتا ہے نہ ہو. ان سے میں نے کال کی کوئی 8 ساڑھے 8 بجے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس بل کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، کبھی یہ چلتا ہے پتہ، کبھی وہ چلتا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا. اب جو سارا اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ وہ جب اعظم صاحب جب آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جناب یہ تو دیکھیں جب بل پیش ہوتا ہے، اس کے بعد کمیٹی میں جاتا ہے، اس کے بعد اپنا وہ کیبنٹ سے اپروو ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو دیا جاتا ہے، اس کے بعد دیا جاتا ہے. تو جب میڈیا کے سامنے، میرے بھائی آپ تو کل ووٹنگ کرنے لگے تھے، تو ووٹنگ آپ کر رہے تھے ایک ایسے بل پہ جس پہ آپ کا وہ اتحادی جس کے ساتھ ملا کر مولانا فضل الرحمان آپ نے وہ اکثریت لینی تھی 2/3 کی، آپ تب تک بھی اس کو نہیں بتا پائے تھے کہ بل کیا ہے. تو یہ جو اس میں تو خفیہ ایلیمنٹ تھا نا، یہ سمجھ سے باہر ہے. بہت سے لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے بل کی شکیں پڑھ کے، لیکن مجھے پھر بھی بڑا ایک عجیب لگتی بات کہ یار یہ جس پہ آپ ووٹنگ کر رہے ہیں، ملک کے دستور کے اندر آپ ایک پیرل دستور کی شکیں قائم کر رہے ہیں، ایک پیرل سپریم کورٹ قائم کر رہے ہیں، آپ ججوں کے رائٹس کو جو ہے ری ڈیفائن کر رہے ہیں. چلا میں یہ نہیں کہتا آپ چھین رہے ہیں، آپ ری ڈیفائن کر رہے ہیں، آپ سپریم کورٹ کو ری ڈیفائن کر رہے ہیں، آپ ججوں کے ٹرانسفرز کے معاملے جیسے سینسٹیو معاملے جو ہے جس میں بہت سے لوگوں کے نزدیک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری آ جاتی ہے، آپ اس کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں یا اس کو ری ڈیفائن کر رہے ہیں، اور اس کو آپ اتنا چھپایا ہوا ہے آپ نے. اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی تو موقع ہی نہیں آیا تھا، تو بھائی پھر ووٹنگ کا موقع کیسے کل آ گیا تھا جو کل رات کو سنڈے کی رات کو، سیٹرڈے اور سنڈے کی رات کو آپ شروع ہوئے ہوئے تھے کرنے. تو جناب بڑی انٹرسٹنگ شکیں ہیں میرے سامنے. اس کے اندر ایک نئی آئینی عدالت بنائی جائے گی، اور وہ آئینی عدالت اتنی با اختیار ہوگی کہ وہ سپریم کورٹ سے ایک ماورا چیز ہوگی. اس کا جو چیف جسٹس ہوگا وہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ، پہلا چیف جسٹس جو بنائے گا وہ کرے گا پرائم منسٹر یعنی ہمارے شہباز شریف صاحب، اور اس کے بعد کو دوسرے ججز جو ہے ان کی تعیناتی کر دی جائے گی. اور وہ ایک ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتا ہے. مطلب کمال بات یہ ہے کہ اگر میں یہ نہیں کہہ رہا حکومت یہ سوچ رہی ہوگی کہ اگر ہمارے قاضی فائی عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے سرخرو ہو جائے، ریٹائر ہو جائے ایز چیف جسٹس کے بعد ریٹائرمنٹ ان کی ہو جائے، تو وہ اس نئی آئینی عدالت میں جو حکومت نے خاکہ سوچا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے حساب سے، وہ اس کے چیف جسٹس بن سکتے ہیں، کوئی ریٹائرڈ جج بھی بن سکتا ہے. یہ پرائم منسٹر کی صوابدید ہے. وہ جو آئینی عدالت ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ جتنے آئین کے معاملات ہیں، جتنے سیاسی معاملات ہیں، جتنے قانونی معاملات، جتنے دستور سے متعلق معاملات ہیں، جو بل چیلنج ہو سکتا ہے قومی اسمبلی سے، جو دوسرا وہ دیکھے گی. تو سپریم کورٹ کے پاس کیا رہ جائے گا اس کے بعد؟ سپریم کورٹ جو ہے وہ پراپرٹی کے مقدمے، قبضہ مافیا کے مقدمے، قتل کے مقدمے، یہ تمام چیزیں ضرور دیکھ رہی ہوگی، لیکن باقی کچھ نہیں دیکھ رہی ہوگی. اس کے علاوہ پرائم منسٹر کی پاور بہت زیادہ ہے جی. آرٹیکل 48 میں اس محجوزہ ترمیم سجیسٹڈ ترمیم کے تحت صدر کو کابینہ یا وزیر اعظم کی جانب سے مشورے پر کسی عدالت کی کوئی جرت نہیں ہے کہ کوئی عدالت ٹریبیونل اتھارٹی کو انکوائری کر سکے. جو پرائم منسٹر نے کہہ دیا لفظ آخر. اور پرائم منسٹر یہاں پہ آپ نے اس کو نہیں سوچنا ونسٹن چرچل کو، نہ آپ نے پرائم منسٹر کوئی اور نہیں سوچنا، آپ نے جیفرسن نہیں سوچنا امریکہ کا پریزیڈنٹ جو فاؤنڈر آف آگے کنسٹیٹیوشن، آپ نے سوچنا شہباز شریف صاحب کی بات ہو رہی. بھائی یہ وہی لوگ ہیں ان کے جس زمانے میں نوجوانی کی آپ کو بات آتا ہوں 90s کے اندر ہمیں پکا پتا ہوتا تھا کہ جوڈیشری بکی ہوئی ہے، کمپرومائزڈ ہے، کیونکہ ہینڈ پکڈ ہے. خواہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر بنے، یا خواہ جو ہے وہ بے نظیر صاحبہ نے سجاد علی شاہ صاحب کو جس طرح لگایا، خواہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے، ہینڈ پکڈ جوڈیشری ہے. اچھا ہوا جہاد ٹرسٹ کیس کے اندر معاملہ ہوا، جوڈیشری ہوئی آزاد، اور آزاد جوڈیشری کے اندر ہوا یہ کہ جی جو سینئر موسٹ ہوگا وہ لگ جائے گا. لیکن اب ایسا نہیں ہونے لگا اگر یہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے. اس کے بعد اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیزیں اس کے اندر، جس طرح پروگرام آگے بڑھے گا میں آپ کو بتاتا رہوں گا. پرائم منسٹر کی پاورز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. پرائم منسٹر صاحب کے ترجمان ہی ہوتے ہیں جو وفاقی وزیر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق ملک صاحب. سر لگ رہا ہے ساری رات آپ نے جو ہے نا وہ کانٹوں میں گزاری یا پتہ نہیں باہر آنے کی خوشی میں گزاری. بھٹی صاحب آپ کو بہت ویلکم. آپ زبیری صاحب میں کراچی جوائن کر رہے ہیں. آپ زبیری صاحب کا کارنامہ یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ ایفیشنسی کے اوپر کہ ابھی بل آیا نہیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں پہلی دائر کر دیا کہ جناب یہ بل پاس نہ ہوئے. صدیق ملک صاحب رات کل کی کیسی گزری پہلے یہ بتائیں. اچھا کیسا ہوا؟ آتے جاتے رہے، جاتے آتے رہے، بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا سینٹ کے اندر ہی؟ نہیں، سینٹ میں بھی تھے، باہر بھی گئے، کھانا وانا بھی کھایا، بس سیشن کا انتظار کر رہے تھے. کھانا وانا ہی کھایا. کیا ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ مولانا فضل الرحمان کیوں نہیں مانے؟ چلے لیکن 2-3 چیزیں تھی. آپ نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا. جب آپ
اس طرح کی کوئی آئینی ترمیم کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بل لے کرنے سے پہلے بھی کچھ کنسنسس ہو. یعنی یہ نہیں ہو کہ صرف تناؤ ہی شروع ہو جائے, ابھی بل لے نہیں ہوا تو بل کے بنیادی جو 3 4 5 بڑے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو آن بورڈ کرنے کے لیے سب کی کوشش یہ تھی کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کسی حد تک آن بورڈ آ جائیں. یعنی بل کی تھریڈ بیئر جو ریڈنگ ہے اور جو ڈسکشن ہے وہ تو بعد میں ہوگی. لیکن سر وہ تو اس وقت ہوگا جب آپ کو ڈرافٹ دیں گے, اور آخری جو اطلاعات آنے تک اب تک مولانا فضل الرحمان جس پہ آپ کو پوری ڈیپینڈنس ہے, چلیں پی ٹی آئی کا تو چھوڑیں, انہوں نے تو کام ہی, انہوں نے تو نہیں ماننی بات, صحیح بات بھی ہوگی نہیں مان رہے ہوں گے آپ کی وہ یا کسی کی بھی فار دیٹ پرپز. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارے پاس تو اب تک ڈرافٹ نہیں, اور سنا نواز شریف صاحب بھی ناراض ہو گئے اس بات پہ کہ نواز شریف صاحب کے پاس بھی ڈرافٹ نہیں ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان جو ہے میں تو بڑا عقیدت کا رشتہ ہے, میں یہ تو نہیں کہوں گا جو وہ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہی ہوگا, لیکن آج تو بہت سے لوگوں کے پاس ڈرافٹ موجود ہے. ابھی بھی حکومت تو نہیں کری, ہم نے نکال لیا ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ نے جو ہمارے نکالا ساتھی ہے اور اس بات 6 بجے بریک کیا, اور ہمیں بھی ہو سکتا ہے جن نے دکھایا وہ اسی طرح آپ نے چلائی ہو, کوئی ادھر سے پرنٹ دنیا میں سے نکال کے آپ نے دے دیا ہو صبح 3 4. یہ اچھا وہ نہیں نہ کرو, ریئیکشن چیک کرو, خود ہی بتا دو کسی صحافی کو. لیکن آپ نے مجھے آج تک کبھی خبر نہیں دی, آپ نے تو آج تک مجھے کچھ بھی نہیں بتایا. میں بڑا افسوس ہے مجھے کہ چلیں بہرحال کوئی بات نہیں. لیکن دیکھیں آپ نے تو بتایا نا, ہر دفعہ جب میں ادھر آتا ہوں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مسودہ ہوتا ہے, ہمارا ہی مسودہ, اور پھر آپ ہم ہی کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے مسودے انہوں نے نہیں دیا بھائی, انہوں نے دیا بھی ہوتا, میں تھوڑی درد, آپ کی بہت سی باتیں میں نے نہیں بتائی. دیٹ از ٹرو, یہ تو آپ کی بڑی ذرہ نوازی. لیکن جو میں بات جو اہم بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں سسٹم کام نہیں کر رہا. میں آپ سے تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں اس میں آپ خود بھی ہنسے, سسٹم کام نہیں کر رہا, میں بتا اس کی توضیحات مختلف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کوئی سسٹم کام نہیں کر رہا, کسی بھی جگہ سے دیکھیں سسٹم کام نہیں کر رہا. اب آپ بھی ہنسے میرے ساتھ, لیکن میں ایک, اور آپ سسٹم کا کام بھی صحیح طرح نہیں کر رہے. میں ایک اہم نہیں, واڈا صاحب بھی دوست ہیں ہمارے, لیکن میں ایک اہم چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ایک تو وہ ہے جو ان پہ ہم بات کر لیتے ہیں, جو آپ نے اسپیسیفکس میں بات کر لی ہے, لیکن ایک گلوبل پکچر میں بات کرتے ہیں. ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے جی کہ سسٹم کام نہیں کر رہا. ہو یہ رہا ہے کم از کم ہمارے نقطۂ نظر سے کہ عدلیہ جو ہے وہ ایگزیکٹو کے فنکشن کے اندر اور پارلیمان کے فنکشن کے اندر دخل اندازی کر رہی ہے. ہو یہ رہا ہے, یا ہمیں ایسا لگتا ہے, یا ہمارے وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں دونوں اسمبلیز میں, سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں, انہیں یہ لگتا ہے کہ اس آڑ میں کہ ہم آئین کو ایڈجوڈیکیٹ کریں گے جب مرضی آئین کو لکھ ڈالتے ہیں. یعنی ڈیسیژنز آپ کہہ رہے ہیں, فیصلوں کے ذریعے. تو ہم نے کہا ہم لکھ ڈالیں اب پیرل کنسٹیٹیوشن, نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو, میں وہ اسی اہم بات کی طرف آ رہا ہوں. میں نے آپ سے بڑی ڈھکی چھپی نہیں, سیدھی بات کرنے لگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ آئین کی تشریح کرنے کے بعد آئین کے بجائے, یا آئین کو ایڈجوڈیکیٹ کرنے کے بجائے, انصاف کرنے کے بجائے آئین لکھنا شروع کر دیں, جب آپ ایگزیکٹو کو حکم دینا شروع کر دیں کہ آپ یہ کریں یا وہ کریں, یا آپ پارلیمان میں قانون سازی کر سکتے ہیں اس وقت یا نہیں کر سکتے, جب آپ اس حد تک آئیں گے تو پھر جو لوگ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریئیکٹ کریں گے. اور ان کا کام یہ ہوگا کہ آپ, اگر 2 ہی راستے ہو سکتے, ایک تو آپ آ کے پارلیمان میں خود بیٹھ جائیے اور ایگزیکٹو میں بھی خود ہی بیٹھ جائیے, خود ہی فیصلے کریں, خود ہی ایڈجوڈیکیٹ کریں, خود ہی آئین لکھیں, خود ہی اس کی تشریح کریں. فائز صاحب چیف جسٹس بنے, کوئی 2 سے 3 یا کوئی ایک فیصلہ آپ کو ایسا لگا ہو جس کے اندر سپریم کورٹ نے پارلیمان کے معاملات میں انٹرفیئر کیا؟ دیکھیں میں آپ کو اس کے بعد سے آپ رد عمل کے طور پہ آپ یہ بل لے کے آئے. نہیں, میں بڑی سیدھی بات کرتا ہوں. ابھی آپ 2 چیف جسٹس اٹھا کے دیکھ لیں, ایک ہی بات کے اوپر, ایک ہی سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ایک چیف جسٹس اور ان کا بینچ ایک فیصلہ کرتا ہے, دوسرا چیف جسٹس اور اس کا بینچ جو ہے کمپلیٹلی اس کے اپوزٹ فیصلہ کرتا ہے. یہ ابھی جو ہمارے سامنے فیصلے آ رہے ہیں, یہ جو سنی تھاد کونسل کی سیٹوں والا معاملہ, جی سیٹوں کے معاملے کے اندر, یعنی سپریم کورٹ جب یہ کہنا شروع ہو جائے اپنے فیصلوں میں کہ اگرچہ اپیل کرنے والا شخص جو ہے وہ سنی اتحاد ہے اور انہوں نے اپنی سیٹیں مانگی ہیں, لیکن آج ہمارا فیصلے میں یہ ہے کہ یہ ساری سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دی جائیں, بس ہم نے فیصلہ کر دیا. دیکھیں ایک چیف جسٹس کا بینچ اور دوسرے چیف جسٹس کے بینچ کی آپس میں کوئی مماثلت نہیں, کوئی مناسبت نہیں ہے, اور وہ جو فیصلے کر رہے ہیں دے فلائی ان دا فیس آف ایچ ادر. ٹھیک ہے, آدھے جج جو ہیں ایک ہی بینچ میں بیٹھے ہوئے وہ دوسرے ججز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جج ہیں ان کو جبہ پہنے ہوئے سیاستدان نہیں دکھنا چاہیے, یا کسی سیاسی جماعت کا ایجنٹ نہیں دکھنا چاہیے. لیکن مصدق صاحب اگر آپ کی ساری بات سے مان لی جائے, اس بل کے ذریعے آپ
کیا میں سدھارنے بتا لگے رہا ہوں، میں آپ کو بتا کیا رہا ہوں. سدھارنے لگے؟ اب میں تھوڑا سا آپ کو پس منظر اور دے دوں. یہ آج کی بات نہیں. آپ نے تو کہا نا کہ ایک زمانے میں ہمیں پتا تھا کہ جوڈیشری بکی ہوئی تھی، یہ جو بھی آپ نے تو بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. ہاں اس زمانے میں بہت کمپرومائز جوڈیشری کیونکہ پرائم منسٹر نے پک کی، ہینڈ پک. الفاظ تو سخت ہے نا فیصلوں کے حوالے سے. فیصلوں کے حوالے سے بات کر. سر اس وقت زمانے میں روزنامہ جنگ کی خبر تھی، جی اف آئی ایم ناٹ رانگ، جس وقت نواز شریف صاحب کی اسمبلی بحال ہوئی، چمک پوری ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی. جی بے نظیر صاحبہ نے کہا تو وہ ہیڈ لائن لگی تھی. جی تو کہنے کا مطلب یہ عام بات تھی، لیکن جب سے سجاد علی شاہ صاحب کیس میں سینیورٹی طے ہوئی نا، ایٹ لیسٹ یہ ہو گیا کہ یار یہ تو اب جج جو آ رہا ہے نا یہ کسی کا ہینڈ پک نہیں ہوگا. مگر مولوی تمیز الدین صاحب کے کیس میں کیا ہوا، جسٹس منیر صاحب کے کیس میں کیا ہوا، وہ کیا ہوا؟ اس وقت تو یہ کوئی چمک دمک نہیں تھی، تو اس وقت کیا تھا؟ وہ ڈکٹیٹرز کے حق میں بیٹھے ہوئے تھے. کمال ہو گئی ہے. یعنی کسی طرف آپ پیر نہیں لگائیں گے. یعنی بھٹو صاحب کی پھانسی کے کیس میں کیا تھا؟ آپ سب کو پتا کیا تھا سر، پھر وہی بات مشتاق حسین صاحب تھے. یعنی آپ کدھر سے شروع کریں گے؟ 50 سے شروع کریں گے، 60 سے شروع کریں گے، 70 سے شروع کریں گے، 90 سے شروع سینیورٹی کا کریں اصول گے. آپ کیوں طے کر رہے ہیں منصور علی شاہ بھائی صاحب کو روکنے بات کے لیے؟ یہ ہے کہ جو فیصلے آ رہے ہیں، جو اگر آپ اس طرح کے فیصلے کریں گے جس میں آپ کہیں گے کہ ہمیں آئین لکھنے کا بھی حق ہے، تو پارلیمان جس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ آئین لکھے، وہ آپ سے حق لینے کے لیے اور اپنی جورسڈکشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ آئین سازی پھر اس میں ایک کرے سوال گی. اٹھتا ہے کہ اگر آپ کے نزدیک اس وجہ سے یہ ہے کہ لیٹ سپوز یہ اسپیشل سیٹس کا فیصلہ آیا، تو اب آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ کیونکہ آگے جو کورٹ آ رہی ہے، جو چیف جسٹس آئیں گے جیسے منصور علی شاہ، جیسے منیم اختر اس بینچ میں ہیں جنہوں نے آپ کی منشا کے حساب سے فیصلہ نہیں دیا، تو ان کا راستہ روکنے کے لیے ایسا بنایا جائے کلوز اس کے اندر کہ جس کے اندر آپ کو 3 یا 5 ججوں میں سے سلیکٹ کرنے کا موقع مل جائے، تو وہ جج نہ ہے جو آپ کے نزدیک پارلیمنٹ اور حکومت کے کام میں رکھنے ڈال رہے ہیں. پھر یہ ریئیکشن یہ ہوا نا. ایک تو جسٹس منیب صاحب اور شاہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ٹھیک ہے، میں تو ان کو بہت اچھا سمجھتا ہوں. میں نے کبھی آج تک ان کو کرٹیسائز نہیں ہاں نہیں کیا آپ نے، لیکن یہ ہمارے زمانے کے لوگ ہیں. یہ اس وقت ایز اسٹوڈنٹس بھی بڑے قابل ذکر لوگ تھے، عام لوگ نہیں تھے. اور انہوں آپ کی ذاتی رائے کی بات نہیں، حکومت یہ سمجھتی ہے. آپ نے حکومت کا مائنڈ بتایا. آپ مجھے اس طرف آنے دیں. دیکھیں بات یہ نہیں ہے، اٹ از ناٹ اباؤٹ ون جج. یہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں پہ ججز کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے وہ پیش ہوتے ہیں پارلیمان کے اندر، ایک مہینہ ہیئرنگ چلتی ہے، لوگ سوال پوچھتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں آپ نے بھائی کتنا ٹیکس دیا، آپ کے اوپر فلاں جو آپ نے فیصلہ کیا تھا وہ کیا تھا. یا آپ امریکن سسٹم کی بات کر رہے ہیں. یار کوئی بھی سسٹم ہو، کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم تو ہونا. جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم میں، ہماری پرابلم یہ آتی ہے کہ جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم میں آپ کہتے ہیں کہ آپ سیلف ریگولیٹ کر لیں، تو پھر وہی لوگ، ابھی میں کسی کا نام نہیں لوں گا، آپ نے 2-3 نام لیے ہیں، آپ انہی کے کامنٹس عدالت کے اندر پڑھ لیں کہ انہوں نے دوسرے ججز کے بارے میں. میں آپ کے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن آپ اکاؤنٹیبلٹی کی ججوں کی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایک کلوز اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے نہیں. اس میں آپ یہ ضرور کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججوں کو آپ ٹرانسفر کر لیں گے اپنی مرضی سے اگر آپ چاہیں گے. آپ ایک پیرلل کورٹ قائم کریں سپریم کورٹ کے معاملے میں تاکہ ان کی وہ پاور ہی نکال دی جائے آئینی معاملات میں دیکھنے کی. میں آپ کو اپنا نقطہ نظر دے دیتا ہوں، پھر آپ میرے بھائیوں کی طرف چلے جائیں گے. دیکھیے بات یہ، اگر کوئی جج کے اندر یہ ججمنٹس کے اندر جج نہیں، جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے، آپ نے امریکہ کی اگزامپل دی ہے، تو وہ آپ سے ججمنٹس کے متعلق پوچھتے ہیں. اگر ایسا ثابت ہوتا ہوا نظر آنا شروع ہو جائے کہ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ کی عمر 4 مہینے زیادہ ہے یا 6 مہینے زیادہ ہے، اس بنیاد کے اوپر آپ کو بنایا جائے کوئی بھی جج رادر دین میریٹوریسلی، اور پتہ چلے کہ آپ ایک لمبے پچھلے اتنے سالوں کے اندر آئین کی تشریح کرنے کے بجائے ایڈجوڈیکیٹ کرنے کے بعد بجائے آپ انٹرفیئر کر کے آئین کو لکھ رہے ہیں اپنے فیصلوں کے اندر، تو پھر کیا یہ پارلیمان کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ ٹاپ کے 3-4 ججز جو ہیں ان میں سے ایک ایسا جج جو نیوٹرل ہو، ایسا جج جو نہیں کر رہا ہو، آئین لکھ نہیں رہا ہو، انگریس نہیں کر رہا ہو پارلیمان کے کام میں، پھر یہ ہو گیا کہ وہ جج صرف حکومت کا جج ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے حکومت سر میرا سن لیں آپ کا جو آرگومنٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو حکومت سمجھ رہی ہوگی کہ یہ جج ری رائٹ نہیں کر رہا، یہ جج بائس نہیں ہے، یہ ہم اس کو لگا دیں گے، وہ حکومت کا جج ہوگا. دیکھیں وہ ضروری نہیں میرٹ پہ. کامران صاحب ایسی بات نہیں ہے. آپ کا آرگومنٹ یہ ہے میں تو آپ کو اسی وجہ سے بڑی بلنٹ بات بلنٹ بات دس از ویری بلنٹ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. بات ہے. میں آپ کے سامنے 2 باتیں کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ عمر سے تو کوئی بندہ قابل نہیں ہو جاتا. آپ دنیا کے تمام دیکھ لیجئے جتنی بھی کمپنیز ہیں یا مختلف معاملات ہیں، وہاں پہ جو سب سے زیادہ کمپیٹنٹ ہوتا ہے اس کو موقع ملتا ہے اس کمپنی کو، اس ادارے کو آگے بڑھانے کا. میں آپ کی پوائنٹ سے ایگری کرتا ہوں. پہلی بات کہ عمر میٹر نہیں کرتی. میں 2 مختلف باتیں کر رہا ہوں. پہلے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرٹ عمر نہیں ہوتی.
کہ جو کمرے میں سب سے زیادہ ضعیف ہو, سب سے زیادہ بزرگ ہو, جس کی عمر سب سے زیادہ ہو, اس کو لگا دیا جائے. پہلی بات تو یہ کہ ایسا نہیں ہے, ایسا آپ فوج میں بھی نہیں کرتے. وہاں پہ بھی ایک پینل آتا ہے, وہاں پہ بھی ایک ججمنٹ آتی ہے, تمام ججز اور دو ڈیفرنٹ چیزیں. فوج پرائم منسٹر یا گورنمنٹ کا ماتحت ادارہ ہے, ماتحت ادارہ ہے, جوڈیشری نہیں ہے. نہیں تو ہم ماتحتی کی بات تو نہیں کر رہے. جب میں جاتا ہوں تو کہتے ہیں, آپ کہہ دیتے ہیں وہ امریکہ ہے. امریکہ کے اندر جوڈیشری امریکہ سے زیادہ کہیں انڈیپینڈنٹ ہے, اور وہاں پہ ایک مہینہ, دو مہینہ, تین مہینہ سنیے ہیئرنگز ہوتی ہیں. آپ سے ایک آپ کی کالج کی جو تحریریں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے لائی جاتی ہیں, آپ کے فیصلے لائے جاتے ہیں, آپ کے ٹیکسز لائے جاتے ہیں, ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے. بھٹی صاحب آپ کمنٹ کر دیں اس پہ, اس سے پہلے میں سوال پوچھوں, میرے ذہن میں بہت سوالات آ رہے ہیں, آج تو پروگرام کا وقت کم پڑ جانا. جی بھٹی صاحب, پھر آپ زبیری صاحب کو تین چار چیزیں ہیں. پہلا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اچھائی لے کے آ رہے ہیں. پہلا مصدق ملک صاحب کے میرے پیارے بھائی ہیں, ان کے لیے جون ایلیا کا شعر ہے, جو ہوا جون, سر توجہ چاہتا ہوں آج بیٹھے, جو ہوا جون وہ ہوا بھی نہیں, جو ہوا جون وہ ہوا بھی نہیں, یعنی جو کچھ بھی تھا وہ تھا بھی نہیں. اور جانیے میں چلا گیا ہوں کہاں, میں تو خود سے کہیں گیا ہوا بھی نہیں. اس کا کیا مقصد ہوا؟ یہی بل والا نہیں بتائیں نا. اچھا میں بتاتا ہوں. پہلے یعنی جو ہوا جو نہیں, آپ مجھے بات کرنے وہ سمجھ ہی نہیں. سر بلیو می, قسم سے آپ کی ایک بات پلے نہیں پڑی, میں چپ کر کے سنتا رہا, ایک بات پلے نہیں پڑی. لیکن جو ہوا جون وہ گڈ مین ہے یعنی گڈ پوائنٹ. ٹیل یو, شکر خدا کا, کسی کو وہ کیا بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا. جو ہوا جون وہ ہوا بھی نہیں, یعنی جو کچھ بھی تھا وہ تھا بھی نہیں. جانیے میں چلا گیا ہوں کہاں. مشاعرہ ہو رہا ہے یار بھائی خدا کا خوف کر. 19 منٹ دوبارہ سنا یار, 19 منٹ وہ سنیے جس میں کوئی چیز ہی نہیں تھی, اصل کہانی نہیں تھی. آپ شعر تو کہانی بتائے نا, شعر سے آگے چلیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں 1973 کے آئین کا مزید حلیہ بگڑنے سے بچ گیا. لگتا ہے آپ کو بھی اگلے سیشن میں آ رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آزاد عدلیہ کا مکو ٹھپنے کا خطرہ ٹل گیا وقتی طور پر. اچھا وقتی طور پہ. ہاں وقتی طور. ہاں نہیں, اب سر میں بات کر لوں اگر آپ کی اجازت. میں تو حاضر سننے کے پھر لیے دوبارہ سے خامخواہ آپ نے سب کا وقت ضائع کیا. اللہ نہیں ویسے آج تو 20 منٹ تو یار حد ہوگی, باقی کہہ رہا ہوں ان کا وقت ضائع کہہ رہا ہوں میری وہ اور یعنی بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا, اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا وقت ضائع. یقین کریں جو کچھ یہ کر رہے تھے نا, یا جو کچھ کرنا چاہتے تھے اور جو گفتگو ہو رہی تھی, وقتی ضائع ہو رہا تھا. اچھا سنیے, اللہ کا شکر ادا کریں کہ آئین کا حلیہ مزید وقتی طور پر بگڑنے سے بچ گیا, آزاد عدلیہ پر حملہ ٹل گیا اور ایک بڑا بحران ٹل گیا. اچھا پہلی بات تو یہ کہ طریقہ واردات دیکھیں, عیسائیوں پہ عیسائیے سجا لیے, بڑکوں کے قطب مینار بنا لیے, فرانس چین سے بندے بلوا لیے, نہ اتحادی ہاتھ میں نہ مسودہ ہاتھ میں, اور بلیو می 95% وزیر کہتے تھے ہو کی ریاض. یہ تو میں اس کا گواہ ہوں. ہاں ہو کی ریاض. یہ کل رات 9 بجے تک بھی وزراء کو نہیں پتا تھا. اور اچھا ان کے جو سب سے یعنی بارات آ گئی تھی, نکاح خان آ گیا تھا, دلہا کوئی نہیں تھا. اب جو دلہا صاحب دلہا تھے مولانا, نہیں اب جو پی ٹی آئی والوں کی کوئی امامت کروا رہے تھے. اچھا نہیں, اب جو دلہا صاحب تھے وہ دو باتیں کر رہے تھے. ایک وہ کہہ رہے تھے کہ ایکسٹینشن یا مدت ملازمت میں توسیع جو ان کے دل کے قریب ہے وہ نہیں, اس کا حق میں نہیں ہوں, اور دوسرا حتمی مسودہ دوسری طرح حل ہو گیا, دوسرا حتمی مسودہ دیں اور وقت دیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی اتنی ساری 19 منٹ گفتگو ہوئی جس میں میرٹ بھی تھا, کارکردگی بھی تھی, احتساب بھی تھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو شہباز شریف صاحب میرٹ پہ آئے ہیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب میرٹ پہ آئے ہیں, یہ پارلیمنٹ میرٹ پہ بنی ہے, کبھی انہوں نے اپنی کارکردگی پر غور فرمایا ہے, کبھی انہوں نے اپنا احتساب غور فرمایا, اجر تک کہنے تنخواہ نہیں لی پتر. شکر کرے آپ نے ڈائریکٹ الیکشن نہیں لڑا, آپ کا 45-47 کا معاملہ نہیں, آپ صاف شفاف ہے. اچھا نہیں, ابھی تک فرما رہے ہیں کہ ایک تنخواہ نہیں سی لئی, سانو کاٹ دیتا گیا, باقی سارا کچھ ختم ہو گیا. تو نہ احتساب پہ یہ یقین رکھتے ہیں, نہ ان کی اپنی کارکردگی ہے, نہ یہ میرٹ ریئیکشن لگتا ہے. یہ جو فیصلے ہیں نا, ریئیکشن ہے ان کا. دل سر میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں, میں تو یہ بات آپ کو کیوں کہ جب اس طرح کے ایکشنز ہوں گے تو پارلیمان جو ہے وہ اپنی جوریسڈکشن کو پروٹیکٹ کرے گا. سر یہ جو سرکس لگی ہوئی تھی کل, یہ جو تھیٹر اور تماشا لگا ہوا تھا, اس سرکس تھیٹر اور تماشا اور ٹام اینڈ جیری کی فلم میں سادہ سی بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب رک جائیں کسی نہ کسی طریقے, منصور علی شاہ منیب اختر صاحب نہ بن پائیں, اور پوری آزاد عدلیہ ہمارے انڈر ہو جائے. ٹھیک ہے, سادہ سی بات.
عابد زبیری صاحب آپ تو پٹیشن لے کے پہنچ گئے سر سپریم کورٹ میں. عابد زبیری صاحب کا سن لیں گے. تو عابد صاحب وہ تو بڑی اچھی باتیں بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی سپریم کورٹ پہ اتنا بوجھ کیا ڈالنا, یہ سپریم کورٹ کے اتنے مقدمے, وہ آج خواجہ آصف صاحب فلور آف دا ہاؤس میں بتا رہے تھے ایک بندے کو 25 سال میں 10 سال سپریم کورٹ سے انصاف نہیں ملا, تو وہ کہہ رہے ہیں ان پہ ذرا بوجھ کم ڈالا جائے, وہ کرمنل کیسز جو ہے, دیوانی مقدمے جو ہے, قبضہ مافیا کیسز, سپریم کورٹ وہ سنے, ہم ایک آئینی عدالت بنا رہے ہیں اس کو سیپریٹ کرتے ہیں, اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے یار عابد بھائی, کیا ہو گیا یار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلی بات یہ 25 سال والی بات بالکل غلط ہے. یہ 25 سال سپریم کورٹ میں نہیں لگتے, یہ ماتحت عدالتیں ہیں, اس کو بہتر کرنے کی, وہاں کیس مینجمنٹ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ہائی کورٹ, سپریم کورٹ میں تو فیصلہ فوراً ہوتا ہے, خاص طور پہ یہ اگر یہ کرمنل یہ جو فوجداری مقدمات ہیں ان کی تو بینچز اسپیشل بنی ہوتی ہیں, فوراً تو لیو ملتی ہے یا نہیں ملتی, اس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ صرف بہانے, کیا آپ کل دیکھیے مصدق صاحب کی میں نے بات سنی, ہم بڑی عزت کرتے ہیں ان کی کہ جی ہم اپنی جوریسڈکشن کو پروٹیکٹ کریں گے. سر آپ آج اگر یہ جو شب خون مار رہے تھے جو ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں, اگر یہ ہو جاتا تو سپریم کورٹ ہماری آزاد عدلیہ ختم ہو جاتی جو ہم نے بڑی جد و جہد کے بعد حاصل کی. آپ دیکھیے کیا تھا 90s میں, سجاد علی شاہ صاحب کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن بنایا, وہ بے نظیر بھٹو شہید کی گورنمنٹ ڈسمس ہوتی ہے, سپریم کورٹ کہتی ہے صحیح. جب نواز شریف صاحب کی ڈسمس ہوتی ہے, حکومت غلام اسحاق صاحب کرتے ہیں تو ان کو ریسٹور کر دیا جاتا ہے. دیکھیے یہ بڑی جد و جہد کے بعد یہ آزاد عدلیہ بنی, اور الجہاد ٹرسٹ اسد علی کے کیس میں یہ معاملہ طے ہوا کہ سینئر جج سپریم کورٹ کا جو بھی ہوگا وہ چیف جسٹس ہو جائے گا تاکہ یہ بات ہی ختم ہو جائے. پھر طریقہ کار خود, اچھا 18ویں ترمیم انہوں نے کی, یہ لوگ سب موجود تھے, اور 19ویں ترمیم بھی آئی, اس وقت کیوں نہیں فیڈرل کورٹ کی بات ہوئی؟ اگر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی آپ کورٹ کو دیکھیں, ہمارے آئین کے 3 ستون ہیں, اور یہ سن لیں مصدق صاحب, اور ہم لڑیں گے اس پہ انشاءاللہ, اور یہ عوام لڑے گی ان سے. وہ سپریم کورٹ کو اس کے اندر دیا ہوا ہے کہ تشریح جو آئین کی ہوگی یا جو کہے گی وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کریں گے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ, اور وہ آپ پہ بائنڈنگ ہوگا چاہے آپ کو پسند آئے یا نہیں پسند آئے. آپ چاہتے ہیں, اب آپ دیکھیے اس مسودے کو دیکھا میں نے سر, ایک فیڈرل کورٹ بنے گا جس کے چیف جسٹس وغیرہ وہ اپنی مرضی سے بنائیں گے, اس کی عمر 68 سال ہوگی, اور وہ جو فیصلہ کرے سارے یہ کانسٹیٹیوشنل معاملے وہاں چلے جائیں گے. ہمارا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سپریم کورٹ میں بھی چیلنج نہیں ہو سکتا, اور اس کے پاس صرف دیوانی اور نہیں ہو سکتا, اس سے جوریسڈکشن لے. اچھا یہ تو سپریم کورٹ کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں سر, یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ. یہ میں نے تو کہا ہے کہ یہ ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں, آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کہ یہ وہ جو آپ دیکھیے مارشل لاء کے بدترین زمانے میں نہیں ہوا, یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ اب ایک ہائبرڈ رجیم ہے کہ فارم 47 کی حکومت ہے, اور کنٹرول کہیں سے ہو رہی ہے, کیوں انہوں نے دیکھا کہ اس طرح سے نہیں, اب کنٹرول کرو. جب بندیال صاحب کی کون سے 2 چیف جسٹس اس کی مصدق صاحب بات کر رہے تھے, ایک چیف جسٹس ایک فیصلہ کرتا ہے, تو اس وقت پاکستان کا ایک ہی چیف جسٹس ہے, وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں. لیکن یہ ساری جو ایکسرسائز ہو رہی ہے ایک پرسن اسپیسیفک لا بنا کے آپ لا رہے ہیں, ان کے لیے کوڈ بن رہا ہے تاکہ وہ جو وہاں فیصلے ہوں آپ کی مرضی کے ہوں. اور آپ حد دیکھیے کہ سپریم کورٹ کو بالکل اپنی باندی بنانا چاہ رہے ہیں, اور فیڈرل کورٹ میں اپنی مرضی کے لوگ اپوائنٹ کر کے فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں. سر یہ آپ ایک ستون کا آئین کا تباہ کر رہے ہیں. آپ لوگ سب پارلیمنٹ وغیرہ, آپ پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ ہماری آپ اس کو جوریسڈکشن, پھر آپ آئین نے پاکستان نے, یہ آئین پاکستان کانٹریکٹ ہے بٹوین عوام, اس کے اندر آپ نے کہا ہے کہ جو آپ بے شک قانون آپ بنائیں, یہ آپ کا اختیار ہے, آئین آپ کو اختیار دیتا ہے, لیکن وہ قانون کیا ہے, وہ اس کا مطلب کیا ہے, وہ سپریم کورٹ دے گی. آپ نے جوڈیشل پاور, آپ نے مختصر ٹائم میں بہت بڑا اسلاٹ کر دیا ان کے اوپر, آرٹیکل 6 بھی کر دیا آپ نے. میں اگر ایک بریک لینے کی اجازت دیں, اس کے بعد عابد زبیری صاحب کی گفتگو کا ضرور لیگل ٹرم, اور جو بھٹی صاحب نے بھی کی ہے ضرور مصدق صاحب جواب دیں گے. ایک میں بات بریک پہ آتے ہوئے کر دوں, ہمیں اب اپنے آپ سے سچ بولنا چاہیے. ہم بلا وجہ اسٹیبلشمنٹ پہ ان پہ کہ جی انہوں نے وہاں سے آیا یہاں سے آیا, بھائی ہم نے گریبان پکڑنا ہے اپنے پارلیمنٹیرینز کا, ووٹ ہم نے ان کو دیا ہے. اگر یہ کسی کی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں تو پہلا سوال تو ان سے ہونا چاہیے کہ یہ کیوں چل رہے ہیں, اور بات بھی ان سے پوچھی جانی چاہیے, اور آگے ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو بات کی بات ہے کہ یہ پوچھے کہ کس کے, اگر کسی کے اشاروں پہ چل رہے ہیں تو یہ چل رہے ہیں نا, ہمارا تو ان سے واسطہ ہے. اگر یہ ان کے گٹھرے انہوں نے ٹیکے ہیں کسی کے آگے, اگر ٹیکے ہیں اندر ملک کے ٹیکے یا باہر ملک کے ٹیکے, ان کو پکڑنا ہے ہم نے, ان سے جو سوال طلبی اور جواب طلبی ہونی ہے. بہت ہی ہوش ربا اس پہ کلوزز ہیں جن کا میں آپ سے ڈسکشن کروں گا ابھی, جس کے اندر سارے معاملات جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, اگر یہ ہو جائے اور پوچھا جائے گا آپ زبیری صاحب سے کہ آپ ابھی تو یہ آئی نہیں ترمیم, تو آپ اس کو سپریم کورٹ ٹیک اپ کر بھی سکتی ہے جو آپ لے کے جا رہے ہیں. جناب 1997 میں محمود خالد چکزئی کیس کے اندر سپریم کورٹ نے بنیادی ڈھانچے کا پرابلم ریزالو کر دیا تھا, طے کر دیا تھا پرنسپل. 2015 میں عظمت سعید صاحب والے کیس میں بھی ہو گیا تھا کہ نظریہ پاکستان, جمہوریت, فیڈریشن
اور فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر کوئی آئینی ترمیم نہیں آئے گی تو وہ سٹرائک ڈاؤن کرنے کی مجاز ہے سپریم کورٹ. صدیق ملک صاحب, عابد زبیری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, کھلواڑ کیا آپ 7 تو پہلے لگا چکے ہیں. وہ میرا دوست ہی تھا, وہ آیا, اس نے کہا کہ ان ساروں کے اوپر آرٹیکل 5 ہی گیا, 7 پہلے گیا سی, ٹھیک کرتا میں, دیکھو ود ان سیکنڈز. اب آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ آرٹیکل 5 یہ پہلے لگا چکے ہوئے ہیں, بالکل ہٹلر کی طرح. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ووٹنگ رائٹس بھی نہیں ہے, یہ سارے کام کر چکے ہیں. ایک دفعہ پھر کر کے ان کے سوال کا جواب دیں کہ آپ عدالت میں حملہ ہے. آپ مجھے دینے نہیں دے رہے سر پلیز. عدالت پہ حملہ بھائی جان کس چیز کا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آپ یہ ایک آپ نے 184(3) کی جورسڈکشن بنائی ہوئی, سو موٹو کی جورسڈکشن بنائی, اس میں ہو کیا رہا ہے؟ عتیقہ آڈو کا کیس چل رہا ہے. ہسپتالوں کے اندر جا کے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ کون سے ہسپتال کے اندر کتنی فیس کس جگہ پہ ہوگی اور کون سا ڈاکٹر کدھر لگے گا. اور اگر کوئی ڈاکٹر پسند نہیں ہے تو 184(3) کی جورسڈکشن کے اندر آپ جا کے اس کو ڈاکٹر کا, تو امریکہ تو آئے بھج جائے تھا, واپس چلا جا, نہیں تو تیرے کیس کر دیں گے. بجلی کے کھمبوں کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ بجلی کے کھمبے کدھر لگیں گے. آٹوں کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے کہ آٹا انٹر ڈسٹرکٹ جا سکتا ہے, انٹر پروونس جا سکتا ہے, یہ نہیں, یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. یعنی آپ کمال کرتے ہیں, آٹے کی ٹرانسمیشن, چینی کا ریٹ, عتیقہ آڈو کا کیس, ہسپتال کا کون سا ڈاکٹر کدھر لگے گا, یہ فیصلے ہو رہے ہیں 184(3) میں. بات یہ ہے نہیں یار, سن لیں نا, آپ نے بات کی. ابھی آپ نے میرے سے پوچھا کون سے فیصلے. ایک فیصلہ نیب کا کیا بندیال صاحب نے, ٹھیک ہے, ایک فیصلہ نیب کا کیا ابھی فائز عیسیٰ صاحب نے, دونوں چیف جسٹس تھے. کوئی درمیان میں کوئی ہے؟ ایک پریسیڈنٹ بیس سسٹم کے اندر ایک فیصلہ ہوتا ہے, دوسری دفعہ آپ اس کو سائٹ ہی نہیں کرتے. بھٹو کا کیس نہیں سائٹ ہو سکتا. کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں ہو کیا رہا ہے؟ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی, جو وہاں سے جسٹس منیر سے شروع ہوئے ہیں. ہر 5-7 سال. میرا آپ سے ایک سوال ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, ایسے ہی ہو رہا ہے. ابھی تو میں آگے, لیکن ابھی تو آدھی بات کی یہ جو تجاویز ہے یہ کس طرح سے کور کریں گی؟ وہ تو کور نہیں کر سکتی. یہ جو ساری بات ہو رہی ہے کہ ججز لگنے کے لیے باقاعدہ پارلیمنٹری کمیٹی, جوڈیشل کمیشن, یہ اکٹھے بیٹھیں گے, جس طرح پوری دنیا میں ہیئرنگ ہوتی ہے. پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں انگریس کیا. اگر آپ لگنا چاہتے ہیں چیف جسٹس تو آپ بتائیں نا, عوام کو بتائیں کہ میں نے اس وجہ سے انگریس کیا, میں سمجھتا ہوں یہ میرا حق ہے کہ میں آئین لکھوں. میرا یہ حق نہیں ہے صرف کہ میں آئین کی تشریح کروں یا ایڈجوڈیکیٹ کروں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو اس اکاؤنٹیبلٹی سے, جدھر آپ آ کے پارلیمنٹ کے سامنے اور دیگر ججز کے سامنے, صرف پارلیمنٹ نہیں ہے, ان کے سامنے آ کے آپ یہ بتا رہے ہیں اگر کہ بھائی میرا یہ ریکارڈ ہے اور اس وجہ سے مجھے چیف جسٹس ہونا چاہیے, یہ سوال کیوں نہ پوچھا جائے صرف اس وجہ سے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ایک آخری بات, بولے سر, بات کر لیں, مسکرا دی ہیں, دنیا کو ہنسے, آج آپ تماشا بنے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ڈیفینس آپ بنا رہے ہیں. میں نہیں سر, ہم آپ کے ساتھ تماشا بنے ہوئے ہیں. پاکستان کی عوام اتنا آپ کو غم ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ شراب اور اس کے, آپ نے اس کے لیے نہیں کیا. وہ آپ نے پہلی والی بات تھی, صحیح تھی, کوئی فیصلہ غلط آیا آپ کے منشا پہ نہیں ہے سیٹس والا. یار اچھا چلیں, آپ ایسے کر لیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر چلنے دیں. آپ سارے فیصلے, یعنی ایک سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں, وہ سپریم کورٹ کے ایک جج کو صرف سزا دلوانے کے لیے لگا دیتے ہیں سپروائزری جج. یہ سب ٹھیک ہے, اس پہ تو سوال نہیں پوچھا جا سکتا نا, اس پہ نہیں پوچھا جا سکتا. ابھی میرے بھائی نے ایگزامپل دی, وہ غلط تھا. نہیں, کیوں غلط تھا جی؟ بالکل ٹھیک تھا جی. اگر ججز کی آپ عزت کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اسی طرح یہ نظام چلنا چاہیے تو کیوں غلط تھا؟ آپ کہیں کہ صحیح تھا, نہیں سنیں, آپ کہیں کہ بھٹو کی پھانسی صحیح تھی, آپ بولیں کہ جسٹس منیر کا کیس جو تھا وہ ٹھیک تھا, اس نے صحیح فیصلے لکھے ہیں. آپ بولیں کہ یہ جو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا انہوں نے ذکر کیا ہے, جس پہ انہوں نے نکالا پرائم منسٹر آف پاکستان کو, وہ صحیح تھا. اور یہ بھی بتائیں کہ گیلانی صاحب کو بھی نکالا. یہ ساری کانسٹیٹیوشنل باتیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس وجہ سے علیحدہ کیا جا رہا ہے کہ جو فیصلے آپ کے سامنے آ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی آڑ میں, کانسٹیٹیوشنل ایشوز کی آڑ میں, ان کی تاریخ تو پوائنٹ آپ کو آ گیا. زبیری صاحب, آپ کے خیال میں جتنے یہ بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کے جرائم کہ انہوں نے یہ غلط کیا, انہوں نے وہ غلط کیا, یہ جوڈیشل کورٹ, یہ کنسٹیٹیوٹ اسمبلی کورٹ نیا بنا کر, یہ اس کا مداوا ہے, یہ اس کا جواب ہے, یا یہ کچھ اور ہے؟ یہ اور یا سپریم کورٹ کو تباہ کرنا, آزاد عدلیہ کو تباہ کرنا, ان کو آزاد عدلیہ پسند نہیں. وہی تو میں نے آپ کو کہا. تو پھر کیا وہ نواز شریف کی ریسٹوریشن جو ہوئی تھی جسٹس نسیم حسن شاہ کے کیس میں, وہ صحیح تھی؟ شہید بے نظیر کی نہیں ہوئی,
پھر شہباز شریف کے اور جو جسٹس ملک قیوم کے ساتھ باتیں ہوئی سزا دلانے کے لیے وہ صحیح تھی. مقدمہ آپ کا نہیں لڑ رہا, آپ اس کی ان چیزوں کی وجہ سے 90s میں جو آپ لوگوں کی حکومتوں کے اندر ہوا, آپ لوگ تھے, آپ بھی موجود ہوں گے اس وقت, آپ لوگوں کی حکومت کی وجہ سے یہ آزاد عدلیہ نے ایک جد و جہد کر کے اس پہ بنا, اس پہ آپ ان فیصلوں کے بعد الجہاد ٹرسٹ, لیکن مجھے بات کرنے دیں, پھر آپ بولیے گا. بس دیکھ صاحب آپ کو نام بھی مصدق ہے, اس کا تو کریں تو جی اجازت ہو آپ کی سر. تو اس کے بعد یہ 90 سے الجہاد ٹرسٹ اور یہ سب آیا, اس میں یہ طے پا گیا. اور دیکھیے دوسری بات, یہ ان کو شکایت ہے کہ ریٹ طے کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, غلط ہے, لیکن آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر, آپ کی پی ڈی ایم حکومت نے ایک لاء بنایا, چیف جسٹس صاحب کی اکثریتی فیصلے اس کو اپہولڈ کیا, اس میں 184 میں آپ نے کر کے کمیٹی بنا دی جو فیصلہ کرے گی یہ کیس سننا بھی چاہیے, یہ نہیں سننا چاہیے, اور اگر سننا ہوگا تو کانسٹیٹیوشنل ایک کورٹ ہوگا, اس کے اندر 5 جج سنیں گے, اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ اس کے فیصلے سے ناخوش ہیں تو آپ اپیل بھی کر سکیں گے. تو پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف آپ تباہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو, ایک آدمی کے لیے آپ ایک فیڈرل کوڈ بنا رہے ہیں تاکہ یہ, کیونکہ یہ آپ کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں, انشاءاللہ آپ لوگ نہیں کامیاب ہوگی, عوام آپ کو کامیاب نہیں ہونے دے گی, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں منہ کی کھانی پڑے گی, آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں محاورہ پورا کریں نا. ماشاء اللہ سر, آپ کا بھٹی صاحب آپ ایگری کرتے ہیں, بڑے بیٹھے میں ذرا ادب میں رہنا چاہتا ہوں. ایسے ہی ہو رہا ہے کہ یہ ماشاء اللہ سے ورس جا رہے ہیں, اور کیوں جا رہے ہیں, پھر یہ کا پرابلم کیا ہے؟ وہ کہتے رہے امریکہ میں جج اس طرح لگاتے ہیں. سر ایک تو مجھے مصدق ملک صاحب کی پیار آتا ہے ان پہ کہ اپنی مرتبہ امریکہ سے لے آتے ہیں. امریکہ میں کوئی پوچھتا ہے بائیڈن سے کہ بیٹے سے تنخواہ لی ہے کہ نہیں لی؟ بائیڈن نکل آتا اگر بیٹے کی کمپنی میں چیئرمین, بائیڈن کے ایون فیلڈ فلیٹس نکل آتے, بائیڈن کے پاس منی ٹریل نہ ہوتی, بائیڈن قطری خط منگا لیتا, بائیڈن پارلیمنٹ میں جھوٹ بولتا, بائیڈن سپریم کورٹ میں جعل سازی کرتا, بائیڈن جعلی جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ بناتا, بائیڈن آ کے یہ اپنا بھی ہوا ہے کرمنل کا بیٹے کا ٹرائل ہو رہا ہے سر, پھر بائیڈن رہتا. اور دوسری بات ہے بائیڈن چارٹر آف بائیڈن اور ٹرمپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی, وہ 2006 میں کیا, 19 سال بعد محبت جاگی کہ ہم نے آئینی عدالت بنانی تھی, 19 سال بعد 2 حکومتیں بھگتا کے خیر سے. اور امریکہ برطانیہ میں بائیڈن فارم 47 پہ آیا تھا, ہے نا. بائیڈن کا جو منڈیلا ہے, بھٹی صاحب مجھے آپ نہیں لگ رہے, یہ سکون میں لگ رہے, حالانکہ کام ہی کر رہا ہے کیا جگت نہ مارے, بڑا سیریس پروگرام ہے, جگتے بعد میں مار لیجئے گا. ایشو یہ ہے کہ بائیڈن کا جو نیلسن منڈیلا تھا, کل مجھے نواز شریف صاحب کے کردار پہ ترس آیا, سیاسی کردار پہ. ایک قومی اسمبلی کا ان کا ووٹ, اور وہ بھی مشکوک, کوئی نہ رولے رپے میں نہ کہیں آگے نہ پیچھے. پوچھتے ہیں ان سے کیا ہوا یار یہ نہیں, ان کو جب آئے تھے نا تو ایک جھلکیاں, ایک خبر چھوٹی سی اخبار میں چھپی کہ جب جہاز پہنچا نواز شریف کا ڈالیا جیل کے اوپر, تو اس وقت نارے لگائے گئے, وہ نارے الٹے پڑ گئے. اب جو کل آئے تھے اس کا ان سے پوچھتے ہیں. اب یہ بھائی جان یہ ہے کہ یہ حدیبیہ بھی قاضی صاحب نے بند کیا تھا, تایات نہلی بھی قاضی صاحب نے ختم آپ کو لگتا ہے قاضی صاحب کو چیف جسٹس لگا دیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد؟ میں کہہ رہا ہوں صدر بنا دیں, وزیر اعظم بنا دیں, کچھ بھی کر دیں, سپریم کورٹ اور عدلیہ کو بچائیں. ایک بریک کے بعد جی میں جاؤں گا نہیں, آپ زبیر صاحب ان سے پوچھیں گے نواز شریف صاحب کے متعلق آیا کہ ناراض ہونے, ایک تو یہ کہا کہ ڈراپ تھا یا مولانا فضل الرحمان کا مجھے نہیں پتا, اور ان کو اتنا چکر دلوایا, ان کے سینٹیمنٹس کیا ہے اس وقت؟ استاد اقبال ایک میرے بھائی اگر ہماری آف دا ریکارڈ گفتگو لوگ سن لیں بہت انجوائے کریں. میں تو سمجھتا ہوں وہی چلنی چاہیے. سر یہ بتائیں آپ کا پروگرام تو بورنگ ہوتا ہے. چیلنج ہو رہا ہے, اچھا جی چیلنج ہو رہا ہے اس کو, تو پہلی چیلنج ہو رہا ہے, آپ پھر بھی ٹیبل کریں گے اس کو؟ جی ضرور کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ عدالت, بالکل عدالت نے تو پہلے ہی گلوز اتارے ہوئے ہیں, تو روک دیں. نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں, آپ قانون پاس کر دیں نا کہ ہم نہیں قانون بنا سکتے. کیا ہے آپ کو, آپ قانون بنائیں کہ یہ تو پہلے طے ہوا بنیادی سٹرکچر کے خلاف آپ جائیں گے, اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. کون سا بنیادی سٹرکچر؟ 4 ملکوں کے اندر یہ قانون ہے بنیادی سٹرکچر کا, جو پارلیمان کے اندر لوگ الیکٹ ہو کر آتے ہیں, وہ قانون بناتے ہیں, آئین بناتے ہیں. بات سنیں. میرٹ پہ ہوگی بات, اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے ہوگی, جس طرح باقی دنیا کے لوگ آ کے حساب دیتے ہیں اپنی ججمنٹس کا. جب آپ ملک کے اندر اتنے سینئر لیول پہ لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, پورے ملک کو سننے دیں کہ انہوں نے جو فیصلے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی میرٹ پہ آئے ہیں تو آپ اچھے ججز میرٹ پہ لے کے آئیں گے, بڑی اچھی بات ہے. آپ زبیری صاحب یہ جو آپ زبیری صاحب مجھے صرف یہ بتا دیجیے سر کہ یہ آپ پٹیشن جو لے کے گئے سپریم کورٹ کے لیے, کوئی آسان بات تو نہیں ہے کہ اسٹرائک ڈاؤن کرنا. پاکستانی تاریخ میں آج تک کبھی اسٹرائک ڈاؤن ہوئی بھی نہیں. اگر انہوں نے پاس کر دی تو اب تو امتحان میں ڈال رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کو بھی پٹیشن کے ذریعے. عابد صاحب, میں تو سمجھتا ہوں وہی چلنی چاہیے. سر یہ بتائیں کہ آپ چیلنج ہو رہا ہے, اچھا جی چیلنج ہو رہا ہے, آپ پھر بھی ٹیبل کریں گے اس کو؟
نہیں میں کوئی امتحان میں, ہماری پٹیشن ہے سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے, اس ملک کو بچانے کے لیے, آئین پاکستان کو بچانے کے لیے. یہ کھلواڑ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو, اور یہ کہہ رہے ہیں وہ روکتے ہیں, گلوز اتارے ہوئے. انہوں نے آج جو تقاریر کی ہیں وہاں پارلیمنٹ کے اندر, ججوں کو گالیاں دی ہیں انہوں نے آج, ہمارے سپریم کورٹ کے ججوں کو پوچھ بیٹھے ہیں. مصدق ملک صاحب آپ کے پاس ریکارڈ پہ ہوگا انہوں نے جو تقاریر کی ہیں. یہ جو پٹیشن ابھی بل پیش نہیں ہوا, یہ بل اگر پیش ہوگا کیا ان کا چکر ہے کہ فوراً فیڈرل کورٹ بن جائے گا تو سپریم کورٹ سے جوریسڈکشن چلی جائے گی. آپ سپریم کورٹ کو نہیں تباہ کر سکتے, آپ باؤنڈ ہیں. امریکہ کا کوئی صدر سب سے پاور, لیکن آپ صاحب ایک سوال ہے, ٹیکنیکل سوال ہے, آپ کی پٹیشن تو ٹیک اپ نہیں کر سکتی نا سپریم کورٹ جب تک کہ یہ ترمیم نہیں آ جائے گی. اور اگر یہ ترمیم آ گئی اور فوری طور پر صدر نے رات کو سائن بھی کر دیے, عمل درآمد اس پہ ہو گیا, تو پھر کیا کریں گے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کسی آئینی ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتے, کلیئرلی لکھا ہوا ہے. ایسے فیصلے کریں گے جس میں لکھا ہوگا اس کیس میں نہیں, کسی بھی کیس میں اب آپ نہیں پکڑ سکتے, وہ پھر کیا ہوگا, میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں سر, پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے آپ دیکھیے اگر باتیں آئین و قانون کے حساب سے ہوں گی یا کامنٹس ہوں گے تو اس طرح سے نہیں. دیکھیے تو ابھی بھی بہت ساری شکیں آئین میں دیکھی ہوتی ہیں کہ وہ جوریسڈکشن سپریم کورٹ کی آؤسٹ کرتی ہیں سپیریئر کورٹس کی, پھر بھی سپریم کورٹ اسے دیکھتی ہے کہ ان کی جوریسڈکشن آؤسٹ ہوئی بھی ہے یا نہیں, کہ ان کی جوریسڈکشن ختم کی بھی ہے نہیں. حق پھر بھی سپریم کورٹ کا, وہ پھر اس نتیجے بھی پہنچ سکتے ہیں کہ ہماری جوریسڈکشن, لیکن جب تک یہ ترمیم پاس نہیں ہوتی جب تک تو سپریم کورٹ ٹیک اپ نہیں کر سکتی آپ کی پٹیشن. سر یہ تو کلیئر کر دیں. نہیں میرا ویو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, اس لیے ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ یہ وہ ہے, یہ حملہ ہے سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کے لیے. یہ نارمل کورس نہیں ہے, ایک دفعہ یہ ایکٹ بن جاتا ہے تو یہ اس کے اندر پھر پرابلم آ جائے گی کہ وہ فیڈرل کورٹ آ جائے گا, سپریم کورٹ سے پاور. جی تو یہ وہ عام کیسز نہیں ہے قانون بنانے کا. آپ آئین کو تباہ نہیں کر سکتے, آپ آئین تو وہ کہہ رہے ہیں تباہ کرنے کا آپ کے پاس نہیں کر سکتے. آپ کو شہباز شریف کی وجہ سے لگتا ہے آپ تباہ کر رہے ہیں, آپ نے خود کا حملہ کر دیا ہے. اس بحث کو چھوڑ دیجئے, پارلیمنٹ اصلی ہے یا نقلی ہے. عابد بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. پارلیمنٹ اصلی ہے نقلی ہے. ڈاکٹر کا کیا کام ہے؟ علاج کرنا. وہ زہر کا انجیکشن لگا رہا ہوتا آپ علاج کرواتے رہیں گے. وکیل کا کیا, آپ کا کیس لڑنا. وہ دوسرے کا لڑ رہا ہوتا آپ کیس لڑتے رہیں گے. دودھ والے کا کیا کام ہے؟ دودھ دینا. وہ تیزاب بنا کر ان کی کریڈیبلٹی میں شک ہے. یہ سپریم کورٹ کو پنجاب پولیس, ایف آئی اے یا ایف بی آر نہیں بنا سکتے, اپنے انڈر تابع نہیں کر سکتے. انہوں نے اداروں کی ریڈ مار دی, ملک کی ریڈ مار دی. اب یہ سپریم کورٹ, کیونکہ الیکشن آڈٹ کرے گا سپریم کورٹ. جسٹس منیر سے لے کر آج تک جو فیصلے بھٹو کی پھانسی اور اس کے بعد تک ہوتے رہے, یہ سارے اس کو انڈورس کر رہے ہیں. سب اچھی بات ہوئی, کسی پہ زور زبردستی نہیں ہوئی. اگر نہیں تھا دی مانے تو ترمیم نہیں ہوئی, یہ بڑی اچھی اسپرٹ دیکھنے کو ملی. لیکن کیا یہ ترمیم ٹیبل ہو سکے گی اور اس کے بعد یہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگی یا قائم رہے گی؟ سپریم کورٹ کیا کرے گا, کیا سوچ رہا ہوگا؟ یہ بڑے انٹرسٹنگ ہے کہ یہ محاذرائی کی سچویشن چلے گی حکومت اور ان کی کورٹ کی, کہاں پر لے کے جائے گی پاکستان کو. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو رپورٹ کرتے رہیں. کل تک دیجیے اجازت.